السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کرام، آیت الکرسی سے جادو ہونے کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ جادو کی کون سی علامات ہے جو آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتی ہے؟ آیت الکرسی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا آدمی ہے جس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی؟ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے روک رکھتی ہے؟ محترم ناظرین، آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیات میں سے سب سے زیادہ افضل اور عظمت والی آیت ہے۔ آیت الکرسی سے اگر کوئی شخص فائدہ لینا چاہے تو بہت بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام زیادہ جانتے ہیں، یعنی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال کئی بار دہرایا تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمانے لگے، اے ابو منذر، علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے عرش کے پائے کہ ہاں اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے والد اس کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دن انہوں نے اس میں کھجوریں کم دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس رات پہرا دیا تو رات کو ایک نوجوان آیا، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جواب دیا۔ والد کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ تم جن ہو یا کہ انسان؟ اسے جواب دیا کہ میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ اپنا ہاتھ، تو اس نے اپنا ہاتھ دیا تو وہ کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے کہا کہ جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی سخت قسم کے جن ہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم نے یہ پسند کیا کہ ہم تیرا اللہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو میں بھی بیٹھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے جواب دیا تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے رمضان کے فطرانے کی حفاظت کرنے کو کہا۔ رات کو ایک شخص آیا اور اللہ لے جانے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی علیہ السلام تک لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ، رات والے کے دن کیا کیا؟ میں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ تو مجھے علم ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے قول کے مطابق وہ دوبارہ بھی لازمی آئے گا، تو میں نے دھیان رکھا، وہ آیا اور اللہ اٹھا کر اکٹھا کرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں یہ معاملہ نبی علیہ السلام کے تک لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو اس لیے کہ میں محتاج ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور شدید قسم کی ضرورت بھی ہے، میں دوبارہ نہیں آتا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، ابو ہریرہ، رات والے کے دن نے کیا کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شدید قسم کے فقر و فاقہ اور اہل و عیال اور شدید قسم کی ضرورت کی شکایت کی تو میں نے اس پر ترس اور رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، اس نے جھوٹ بولا ہے اور وہ دوبارہ بھی آئے گا۔
تو میں نے تیسری مرتبہ بھی اس کا دھیان رکھا اور وہ آیا اور اللہ اکٹھا کرنے لگا۔ تو میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ میں یہ معاملہ نبی علیہ السلام تک لے کے جاؤں گا، یہ تیسری اور آخری بار ہے، تو کہتا تھا کہ نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ دے گا۔ میں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں؟ وہ کہنے لگا جب تو اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے ابو ہریرہ رات والے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اس نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کے بارے میں اس کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات سے مجھے فائدہ دے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ جب تو اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ مکمل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے تیرے ساتھ بات تو اس نے سچی کی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں یہ علم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ شیطان تھا۔ محترم ناظرین، ایک ایسا بھی شخص ہے جس نے شیطان کے ساتھ کشتی لڑی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا اور وہ اسے کہنے لگا کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا کہ میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے، کیا سب جن اسی طرح ہے یا کہ ان میں تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان میں سے میں ہی کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچاڑ دیا۔ تو وہ جن کہنے لگا تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے اور نکلتے وقت اس کی آواز گدے کی ہوا خارج کرنے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا گیا کہ کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد صرف ایک چیز ہے جو جنت میں داخل ہونے سے روکتی ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جادو ہونے کا کیسے پتہ چل جاتا ہے اور جادو کی کون کون سی علامات ہیں جو آیت الکرسی پڑھنے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جس شخص پر جادو کے اثرات ہو اس شخص کو پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر پلانے سے پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے اور پینے والا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس شخص پر جادو ہو وہ جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہے تو ادھر ادھر کے خیالات آنے سے وہ بار بار آیت الکرسی بھول جاتا ہے۔ جادو زدہ شخص کے پاس آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھبراہٹ محسوس کرتا ہے اور اسے کچھ بھی سننا اچھا نہیں لگتا۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی سے جادو کا علاج کیسے کیا جائے؟ نمبر 1، ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ نمبر 2، جب کوئی خوف محسوس ہو رہا ہو تب آیت الکرسی بار بار پڑھی جائے۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی لازمی پڑھی جائے۔ نمبر 4، شام کو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولئے۔ نمبر 5، کسی ویران جگہ سے گزرتے وقت آیت الکرسی ضرور پڑھیے۔
انشاءاللہ اس سے جادو کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں سکون اور برکت محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریے۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔